نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه اجمعین الی یوم الدین. اما بعد، نہایت واجب الاحترام، لائق صد و الف تکریم حضرت قبلہ سید السادات السید شاہ معین الحق الگیلانی مد ظلکم العالی وأطال اللہ عمرکم وأدام اللہ فیوداتکم، والسید صاحبزادہ فرید الحق الگیلانی وقبلہ پیر سید مہر الحق الگیلانی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہایت واجب الاحترام مفسر قرآن محقق دوران علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور کراچی و پاکستان کے استاذ الاساتذہ و استاذ العلماء و محقق عصر حضرت علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب مد ظلکم العالی، اور میرے نہایت واجب الاحترام جناب حضرت علامہ خدا بخش صاحب، جملہ مہمانان گرامی قدر، جملہ مریدین، منتسبین، متعلقین، متوسلین، مسترشدین، حاضرین، اور کل عالم کے اطراف و اکناف میں اس پروگرام کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑے ہوئے اور اس کو ملاحظہ فرمانے والے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یوم فتح مبین منایا جا رہا ہے، اور یہ دن اس لیے منایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اے ایمان والو، جو بھی چیز قابل قدر اور قابل ذکر ہو اس کو منایا کرو، کیونکہ اس کا یاد کرنا، منانا، یہ اہل ایمان کو نفع دیا کرتا ہے، یہ مقصد کی یاد دہانی ہوا کرتی ہے، یہ اس مشن کی سمت چلنا ہوا کرتا ہے جس کا السابقون الاولون میں سے کسی بزرگ ہستی نے آغاز کیا ہوتا ہے. الحمدللہ آج 119واں سالانہ یوم فتح مبین منایا جا رہا ہے، اور یہ فتح مبین اس تناظر میں منایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک ولی کامل، ایک اس ہستی جو علم و معرفت کا سرچشمہ اور
ولایت کا منبع اور خلق خدا کا مرجع تھا، اس کے علم اور اس کے نور ہدایت کے ذریعے احقاق حق اور ابطال باطل فرمایا تھا۔ اور اس ذات نے صرف گوشہ نشینی اختیار نہیں فرمائی کہ کوئی اعتراض سنا، کسی نے اسلام کی تعلیمات پر شک وارد کیا اور اس ہستی نے اپنی خلوت سے کوئی ہدایت نامہ جاری کر کے یہ سمجھ لیا کہ میں نے اپنا حق ادا کیا، بلکہ اپنی خلوت کو تج کر کے، اپنی تنہائی کو چھوڑ کر کے اور اپنی اس خانقاہ سے سفر کر کے اتنے دور تشریف لے جا کر کے قادیاں کے اس دجال کو عبرتناک شکست عطا فرمائی۔ یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اس فتح مبین کا مقدس ذکر ہے اور اس ذکر کا اعادہ ہے۔ اور یہ فتنہ قادیاں کیا ہے؟ ہم سوشل میڈیا پہ ورلڈ وائڈ اس وقت لنکڈ اپ ہیں، نوجوان طبقہ، ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ آپ مذہبی لوگ علماء کرام چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خدا نخواستہ یہ مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مشرب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہی اختلافات کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت سے بغاوت کا مسئلہ ہے، دین اسلام سے غداری کا مسئلہ ہے، اسلام کے مقابلے میں ایک اور دین کو پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی باہم مسلمانوں کے اختلافات کی بات نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی اس وحدت کو پارا پارا کرنے کا مسئلہ ہے جس کو اس قادیان کے شریر اور دجال نے اپنے آپ کو ذلی اور بروزی نبی ثابت کیا۔ کتنی حیران کن بات، میں ساؤتھ افریقہ گیا، دارالخلافہ پریٹوریا، لیکن اسمبلی کا اجلاس وہاں کیپ ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ ہم ایک دو وزیروں سے ملے تو ان کا تعارف کروایا گیا کہ یہ جو وزیر ہیں they are not the government ministers, they are the shadow ministers۔ میں نے کہا جی شیڈو کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ اصل نہیں ہوتے، امید کرتے ہیں کہ شاید اصل بن جائیں۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہا نہیں یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اپنے آپ کو ٹرین کرتے رہتے ہیں، لیکن پارٹی کی پالیسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر پارٹی چاہے گی تو مستقبل میں وزیر بن جائیں گے، ورنہ ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ شیڈو منسٹر کا کانسیپٹ، اور وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ کوئی حقیقی شخص نہیں، حقیقی منصب نہیں، حقیقی عہدہ نہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، بن سکتا ہے اور جا سکتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہاں شیڈو منسٹر نہیں، نعوذ باللہ اپنے آپ کو شیڈو پروفٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلی اور بروزی پیغمبر ثابت کریں، کیونکہ آپ تو اس نبی کا اپنے آپ کو ذل بتا رہے ہیں، سایہ بتا رہے ہیں، بروز بتا رہے ہیں، جس نبی کا خود سایہ ہی نہ تھا، جس نبی کو اللہ نے بے سایہ پیدا کیا، اور اس لیے پیدا کیا کہ کہیں اس کے سائے کی بھی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی توہین نہ ہو جائے۔ آپ زبردستی اس مقام اور عظمت مصطفیٰ کی تنقیس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ دیکھیں، کہیں پر بھی ویکینسی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص
کسی مخصوص صفت کا حامل بھی ہو، اس کی عمر بھی درکار ہوتی ہے اور ویکینسی کا موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو لکانا صدیقا نبیا، اگر وہ زندہ رہتے تو وہ سچے نبی ہوتے، لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر فرمایا لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے لکان عمر ابن الخطاب، تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے، لیکن نہ صاحب زادے نبی بنے کیونکہ ان کی ایج کوالیفائنگ نہیں تھی، اور نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر بنے کیونکہ ویکینسی نہیں تھی۔ اور یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جن کی زبان سے نکلے ہوئے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں فرمودات کو اللہ سبحانہ تعالی نے مہر تصدیق سب کر کے اس کا اقرار بھی کروایا اور اس پر عمل بھی کروایا۔ تو اگر اس ہستی کے لیے نبوت کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو آج اتنی مدت کے فاصلے پر ہو کر کے کوئی کس طریقے سے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ نبی ہے یا پیغمبر ہے یا رسول ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خاتم النبیین فرما کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسالت کا بھی دروازہ بند کر دیا، نبوت کا بھی دروازہ بند کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا دیا، تو کیا آپ کے رحمت بن جانے کے بعد بھی کوئی صاحب رحمت اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے؟ آپ کو اللہ نے کل جہاں کل کائنات کے علوم عطا فرما دیے، آپ کے بعد بھی کوئی علم کا مدعی ہو کر کے نبوت کے چور دروازے سے داخل ہو سکتا ہے؟ آپ کو شاہد بنا دیا، آپ کو نذیر بنا دیا، آپ کو سراج منیر بنا دیا، اور اس لیے بنایا کہ اس کے بعد اب اگر کوئی چاہے بھی کہ آپ کے منصب پر، آپ کے مقام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے تمام چور رستوں اور دروازوں کو بند کر دیا۔ یہاں کار پردازان حکومت موجود ہیں، سرکاری مشنری کے لوگ موجود ہوں گے، اور یقیناً وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ آج کسی تھانے کے ایس ایچ او کی مہر لے کر کے اور اس کی وردی لے کر کے اور وردی پہن کر کے اگر کوئی یہاں گشت کرنے لگ جائے تو تھوڑی دیر میں دھر لیا جائے گا، اور اگر کوئی ڈاکومنٹ سائن کر کے دے دے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہاں منسٹر حضرات میں سے کچھ لوگ موجود ہوں گے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جس بھی پورٹ فولیو کے منسٹر ہیں، آپ کی منسٹری کی سیٹ پر بیٹھ کر کے آپ لباس نہیں پہنتے، آپ کا صرف سائن چلتا ہے، آپ کی مہر لگتی ہے، آپ کا لیٹر ہیڈ استعمال ہوتا ہے، اور اسی پر لاکھوں کروڑوں اور اربوں روپے کا کام ہو جاتا ہے، اربوں روپے کے بجٹ جاری ہو جاتے ہیں، منصوبہ جات آپ کے اس لکھے ہوئے حکم کی وجہ سے مکمل ہوتے ہیں، حکومت پیسہ ایشو کرتی ہے، آپ کی بات کو مانا جاتا ہے، آپ کی عزت کی جاتی ہے، تکریم کی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ جناب اس نے آپ کی وزارت کی مہر بنا لی ہے، اس کا لیٹر ہیڈ بنا لیا ہے، اور آپ کے جعلی سائن سیکھ لیے ہیں، اور وہ کاغذوں پر آپ کے نام سے سائن کرتا ہے، آپ کا لیٹر ہیڈ استعمال کرتا ہے، اور پھر اس پر وہ تھوڑے بہت پیسے بھی ایشو کروا چکا ہے، آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کا رویہ یہ ہوگا، آپ پوری حکومت کی مشینری کو اس شخص کے پیچھے لگا کر کے ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دھوکہ باز ہے، فریبی ہے، مکار ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ ارے آپ کی وزارت کل چلی جائے گی، آپ کل ختم ہو جائیں گے، آقا کریم علیہ السلام کی شہنشاہیت اور نبوت قیامت تک قائم رہے گی
اگر کسی شخص نے آپ کی ذات پر، آپ کی نبوت اور رسالت کے نام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اس نے ایک منصب کے ساتھ دھوکہ بازی نہیں کی، اس نے اربوں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، دھوکہ دہی کی، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا، خلق خدا کو گمراہ کیا۔ اگر ایک آدمی کے ساتھ کوئی فریب کرے، دھوکہ دہی کرے، تو آج سوشل میڈیا ہو یا عام روٹین کی زندگی ہو، پولیس اسے دھر لیتی ہے، پکڑ کر کے لے جا کر کے اس کو تعزیرات پاکستان کے تحت سزا دیتی ہے۔ اس لیے ایک شخص کے ساتھ دھوکہ، ایک گروہ کے ساتھ دھوکہ، اور ہو سکتا ہے ایک منسٹری کے ساتھ دھوکہ، ارے خدا کے بندو، یہ پوری انسانیت کے ساتھ دھوکہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ دھوکہ ہے کہ کوئی آقا کریم علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی استعمال کرے، اپنے آپ کو وہ دجال، وہ مفتن، وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ذلی و بروزی رسول یا پیغمبر کہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ایمانیات میں مبہم نہیں، مجمل نہیں۔ جہاں ایمان کی بات آتی ہے، جہاں ایمان لانے کی تلقین اور دعوت دی جاتی ہے، وہاں رب تعالیٰ تمام امور کو واضح فرما دیتا ہے اور ہر چیز کو صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ جب قرآن کریم کھولتے ہیں تو وہاں پر آیا مبارکہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ حضور علیہ السلام پر اترنے والی وحی، اس کا ذکر پہلے کیا جا رہا ہے، اس کو پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس پر ایمان لاؤ، اس کو قبول کرو، اور پھر اس کو قبول کرو جو آپ سے پہلے آ چکی ہے۔ اور اگر کسی ایمان کی بات بعد میں ہوتی، اس کا ذکر آنا ہوتا، کسی شخص کا اللہ کی نگاہ میں صاحب علو، صاحب مقام و مرتبہ ہونا مقدر ہوتا، تو یقیناً رب تعالیٰ اس شخص کا ذکر کر دیتے، اس کے پیغام کا ذکر کرتے، اس کے منصب کا ذکر کرتے۔ اور جب ایسا ذکر نہیں کیا گیا تو حضور علیہ السلام کی نبوت پر اور آپ کی رسالت کا نام لے کر کے آپ کا ذل اور بروز اپنے آپ کو ثابت کرنا، یہ سوائے فتنہ بازی کے، دجالیت کے، انسانوں کو ہدایت سے محروم کرنے کی سازش کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس بات کا ادراک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرما لیا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور میری امت کو دھوکہ دیں گے، اور یہ ڈاکو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ یا تو ابراہیم یعنی حضور علیہ السلام کے صاحبزادے ہوتے، اور یا پھر عمر ابن الخطاب ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ آپ نبوت اور رسالت کے کانٹیکس میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبوت بنیادی طور پر ایک دین، ایک شریعت انسانیت کو عطا کرتی ہے۔ اسی شریعت کی روشنی میں ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اس کی اقدار تشکیل پاتی ہیں، اس کی اخلاقیات تشکیل پاتی ہیں، رویے تشکیل پاتے ہیں، رسوم اور عبادات تشکیل پاتے ہیں۔ لوگ اپنا طرز زندگی، منہج زندگی اس کو خاص طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبوت ہوتی ہے جو انسانی معاشروں میں اس کی ایپسٹیمولوجی کو پیدا کرتی ہے، اس کی علمیات کو پیدا کرتی ہے، اس کی مابعد الطبیعات کو پیدا کرتی ہے، اس کی کونیات اور اس کی انٹولوجی کو پیدا کرتی ہے، اور اس کے نزدیک اور پھر اس کی روشنی میں وہ تصور تہذیب جنم لیتا ہے جس میں تمدن کی آرائش ہوتی ہے، زیبائش ہوتی ہے، اور لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے کے طریقے وضع ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب قیامت تک جو شریعت، جو قانون، جو طرز زندگی، جو تہذیب، جو تمدن
اللہ کو میں بھی محبوب ہے، پیارا ہے، اس کی نگاہ میں مقبول ہے، اور اس کے سوا سب کچھ مردود ہے۔ وہ شریعت محمدی اور دین اسلام ہے، اس کے سوا جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب دجل ہوگا، فریب ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام کی نگاہ نبوت آج 1450 سال نہیں، قیامت تک دیکھ رہی تھی، اور جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ سب کچھ ایسا ہی تھا، گویا کہ آپ اپنی ہتھیلی پر زمانوں کی الٹ پھیر کو دیکھ رہے تھے، زمانوں کی چلت پھرت کو دیکھ رہے تھے، انسانی رویوں کو دیکھ رہے تھے، سازشوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین۔ میرے بعد عنقریب اس امت کے اندر 30 بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، لوگوں کو ان کے ایمان کے بارے میں گمراہ کرنے والے، دجل کرنے والے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک سمجھے گا کہ وہ سچا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سچا نبی اور رسول نہیں ہوگا۔ فرمایا سچا نبی اللہ کا میں ہوں، اور مجھ پر اب نبوت کا پورا قصر تمام ہو گیا ہے۔ وہ محل جسے نبوت کی شکل میں کھڑا ہو کر کے قیامت تک انسانیت کی رشد اور ہدایت کا سبب بننا تھا، روشنی دینی تھی، خوشبو پھیلانی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور اعلان نبوت کے بعد اس قصر کے اوپر قصر خاتم النبیین لکھ دیا گیا ہے۔ اب اس قصر میں کسی چیز، کسی روڑے، کسی کنکر، کسی پتھر، کسی ماربل، اس کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اسود انسی ہوں، طلیحہ ہوں، مسیلمہ ہوں، سجا ہوں، یا پھر مرزا غلام احمد قادیانی ہوں، بالاتفاق امت یہ وہ دجال ہیں کہ جنہوں نے اس قصر پر اپنا نام لکھوانے کی کوشش کی۔ ان کے فریب کی وجہ سے، ان کے مکر کی وجہ سے حضور پیر مہر علی شاہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اس سحر کو توڑنے کے لیے، اس کی تحریروں کا جواب دینے کے لیے، اس کے اٹھائے ہوئے مذمومات اور اس کی طرف سے سوالات جو اس نے پوری امت پر پیش کیے، آپ نے پوری امت کی طرف سے اور امت کی نیابت میں فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے شمس ہدایہ بھی لکھی۔ شمس الہدایہ آپ کے قلم کا شاہکار ہے۔ سیف چشتیائی آپ نے تحریر فرمائی۔ آپ کا رول وہی ہے۔ آپ نے آج کی دنیا کی اصطلاح میں عرب اسپرنگ کا نام سنا ہوگا۔ عرب ریوائول ہوا، عرب معاشروں میں جمود ٹوٹا، سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے وہ معاشرے اپنے ہاں کے ظالم ملوکیتوں کے خلاف کھڑے ہوئے، احتجاج ہوا، حکومتیں بدلی، سوچ بدلا، اور پھر فکر میں تبدیلی پیدا ہوئی۔ حضور پیر مہر علی شاہ نے پاک و ہند کی سرزمین پر مسلمانوں کے درمیان سوچ اور فکر کے جمود کو توڑا، مسلمانوں کو فکر کے نئے آفاق عطا کیے۔ مقام نبوت کے ادراک کے لیے آپ نے وہ تمثیلات، تشبیہات، استعارات استعمال کیے کہ آج بھی اس کا فیض جاری اور ساری ہے۔ غلام احمد قادیانی کے دجل اور فریب کا ذکر ہو اور وہاں فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ صاحب کا ذکر نہ ہو، ایسا ذکر ناتمام رہتا ہے۔ اور شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی، قیامت تک جتنے دجال پیدا ہوں گے ان کی گردنوں پر یہ سیف چشتیائی چلتی رہے گی۔ ان کے سامنے شمس الہدایہ کا سورج اسی تمطراق اور اسی پر نور طریقے سے روشنی بکھیرتا رہے گا، اور حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، ملت کا، دین کا جو دفاع آپ نے فرمایا اور جس طریقے سے فرمایا، یہ بنیادی طور پر اس سابقون جو انبیاء آئے تھے، یہ ان کا کام تھا جنہوں نے اپنی امت کو خوشخبریاں دی تھیں اور اپنی امت کو بتایا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان خیر الامم تشریف لایا چاہتے ہیں، اور جب وہ آ جائیں تو ان کی مدد کی جائے۔ ہر نبی اس دعوت کے ساتھ آیا
کہ وہ اپنی امت کو حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے سیرت انسائکلوپیڈیا، یہ بھی حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز، آپ کی شخصیت کے نہ ختم ہونے والے کمالات میں سے ایک کمال ہے کہ آپ کی ذات والا صفات، آپ کی نبوت، مقام نبوت، تعلیمات نبوت، اطراف نبوت، اس کے اتنے پردے ہیں کہ ہم نے شروع میں 100 جلدوں پر مشتمل سیرت النبی انسائکلوپیڈیا مرتب کرنے کا پورا ایک پلان بنایا، لیکن وقت گزرتا رہا، 150 سے زائد عنوانات اب تک سامنے آ چکے ہیں، ہر عنوان پر 1000 سے زائد صفحات میں ابتداً 2 زبانیں اور بعد میں جا کر کے تقریباً دنیا کی 40 بڑی زبانوں میں انشاءاللہ تعالی اس کام کو مرتب کیا جائے گا۔ اس کام کی انفرادیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر کسی بھی شخص کی تعلیمات اور اس کی شخصیت کے حوالے سے 1، 2 یا 3 جلدوں میں کام ہوا ہے، لیکن یہ 150 عنوانات کم از کم 250 سے 300 جلدوں کو محیط ہوں گے، اور یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ روئے زمین کا کوئی طبقہ ایسا انشاءاللہ تعالی باقی نہیں بچے گا جس کو اپنا کام، اپنی زندگی اور اپنا پروفیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بطور نمونے کے آپ سے اخذ کرنے کے لیے مثال نہ مل سکے۔ کیا معلم، کیا مہندس، کیا عام طبیب، کیا عمال اور کیا جج اور قاضی، کیا فوج کے عملداران، کیا سول سوسائٹی کے لوگ، کیا وہ لوگ جو پوری زندگی میں خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہر طبقہ معاشرہ اس کو انشاءاللہ العزیز آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک بھرپور قسم کا مجموعہ اور مجموعہ تعلیمات اس سیرت انسائکلوپیڈیا کی شکل میں ملے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لانے کے لیے تمام انبیاء، تمام مذاہب کے بانیان جن کی تعلیمات اب مسخ ہو چکی ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہم ہندو مت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ہندو مت نے اس دنیا کو 4 ادوار میں منقسم فرمایا ہے، پورا منقسم کیا، تقسیم کیا ہے، اور ہر دور ہزاروں سال پر محیط ہے۔ وہ پہلے دور کو ستیا یوگا کہتے ہیں، جس کو گولڈن ایج کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دور کو ٹریٹا یعنی سلور ایج کہا جاتا ہے، اور تیسرا دور کاپر ایج کہلاتا ہے، چوتھا کالی یعنی آئرن ایج کہلاتا ہے، اور اس میں جو سب سے پہلے گولڈن ایج ہے وہ ایک مثالی دور ہے، اور 4 ادوار جس میں سے ہر دور ہزاروں بلکہ لاکھوں سال پر مشتمل ہے، ان کے ہاں گزر چکے۔ وہاں انہوں نے اس بات کی تعلیم اپنے آنے والے لوگوں کو دی کہ وہ آخری نبی جب پیدا ہوگا، پیغمبر آخر الزمان، تو اس کے اوپر ایمان لانا یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور جس کتاب میں لکھا یہ سریمت بھگواتم ہے، اور اس کا بھاگ نمبر 12 ہے، اس کی ورس نمبر 2 ہے، 2 سے لے کر کے 18 تک۔ وقت نہیں ہے، میں ملخصاً عرض کر رہا ہوں کہ لارڈ کالکی will appear in the home of the most eminent Brahman of the Shambhala village، یعنی وہ جو آخری اوتار عظیم ہوگا، آخری برہما ہوگا، وہ ایک مقدس وادی کی عظیم خانوادے میں متولد ہوں گے، اور ان کو مانا بھی جائے اور ان کی ختم نبوت کو بھی مانا جائے۔ اور پھر کہا کہ ان کی صفات میں یہ ہے کہ او ڈیسینڈنٹ آف بھارتا یعنی مہابھارت کو ماننے والوں، when at the appearance of the stay yoga sin
must will be completely destroyed and virtue will flourish. اس نبی کی نشانیاں یہ ہے جس معاشرے میں آپ کی پیدائش و ولادت ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں سے تمام شرور کو، گناہوں کو، عصیاں کو مٹا دے گا اور خیر کا غلبہ ہو جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد، اعلان نبوت اور فتح مکہ تک جو کچھ ہوا آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری کتاب جو کتاب التورات ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا گیا۔ طویل اقتباس ہے اور یہ یہودی اور یہودیوں کی کتاب ہے۔ احمد من ولد اسماعیل ابن ابراہیم وہو آخر الانبیاء وہو النبی العربی الذی یأتی بدین ابراہیم الحنیف معاہ الصلاة لو کانت فی قوم نوح ما اہلکوا بالطوفان، یعنی وہ آخری نبی ہوں گے، عربی ہوں گے اور دین ابراہیم حنیف کے ساتھ آئیں گے اور ایسی نماز کو لے کر کے آئیں گے۔ اگر قوم نوح میں وہ نماز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہ کرتا، اور اگر عاد میں وہ نماز ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہوا کی نظر نہ کرتا، اور اگر سمود میں وہ نماز ہوتی تو ان کو چیخ اور چنگاڑ کے ذریعے سے ہلاک نہ کیا جاتا۔ یولد بمکہ، وہ نبی آخر الزمان کہاں پیدا ہوں گے؟ وہ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ وقت کی قلت اور تنگی کی وجہ سے کبھی آپ حضرات کو موقع ملے ہماری سیرت کی جلد اول کا مطالعہ فرمائیں، آپ تفصیل کے ساتھ ان تمام بشارات کو یہاں پائیں گے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں کسی بڑے مشن کی تکمیل کے لیے، اس کے ابلاغ اور فروغ کے لیے آج کل سائبر ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں۔ جب تک سائبر ٹیم نہ ہو، آپ کے پاس فزیکل فارم میں فورس بھی موجود ہو، تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کشمیر کا مسئلہ ہو اور شام کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو یا دنیا کے کسی اور خطے کا مسئلہ ہو، اس کو اجاگر کرنے کا جس طرح آج واحد ذریعہ مسلمانوں کے پاس سوشل میڈیا ہے، بالکل اسی طریقے سے آج ختم نبوت کی سائبر فورس کے قیام کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ خانوادہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سرپرستی اس سائبر فورس کا قیام عمل میں آئے گا۔ اگرچہ کہ فزیکل فورس، علماء کی فورس، خود علماء کے زیر سرپرستی یہاں قائم ہو چکی ہے، کورسز کروائے جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ نوجوان لڑکے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا ایک اشتہار دے دیا جائے کہ حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں والنٹیئرز درکار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یونیورسٹی کے نوجوان جوگ در جوگ یہاں آئیں گے، حضور قبلہ عالم کی ذات بابرکات سے بھی مستفید ہوں گے، آپ سے بھی رشد و ہدایت پائیں گے، اور ختم نبوت کے مجاہد بن کر کے اس خانقاہ سے لوٹیں گے۔ آخر میں خانوادہ حضور پیر مہر علی شاہ صاحب کے جملہ معززین، مکرمین، جانشین تمام حضرات کی خدمت میں اس پروقار کانفرنس کے انعقاد پر صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔